السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہوں بالکل ٹھیک ہوں گے، بالکل خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ 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 اسی طرح ہنستا رکھے، مسکراتا رکھے۔ آج کی ہم ابتدا ایک اشعار کے ساتھ کریں گے، ذرا غور سے سماعت فرمائیے گا۔ خدایا عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا بھی مقام آئے کہ سانس بعد میں آئے، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے۔ میری حیات کے لمحے بسر ہوں کچھ ایسے، کبھی درود لبوں پر ہو تو کبھی سلام آئے۔ بے شک سبحان اللہ۔ آج ہم اپنا جمعہ اسپیشل آپ سب کے سامنے لے کر آئے ہیں، اور بار بار آپ کو اس بات کی میں تلقین کرتی ہوں، تاکید کرتی ہوں کہ پلیز جمعے کا اہتمام بہت اچھے طریقے سے کیا کیجیے۔ آج جمعرات کی شام ہے، عصر کی نماز کے بعد کا ٹائم ہے، اور میں اپنی ویڈیو بنا رہی ہوں۔ زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں، ایک پل کی بھی کسی کو خبر نہیں۔ مغرب کے بعد شب جمعہ لگ جائے گی۔ کوشش کیجیے، اپنے گھر والوں کو بھی سمجھائیے کہ شب جمعہ لگتے کے ساتھ ہی درود شریف کی کثرت کیا کیجیے۔ درود شریف کی کثرت آپ سب کی زندگی کی تمام پریشانیوں کو، تمام صدموں کو، تمام تکالیفوں کو دور کر دے گی، اور آپ کو دکھوں سے، دردوں سے، تکلیفوں سے نجات مل جائے گی۔ سورہ کہف کی تلاوت لازمی کیا کیجیے، اپنے گھر گھر کے ہر فرد کو اس بات کی تلقین کریں کہ لازمی جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کیا کریں۔ اے کن فیکن پہ قادر اللہ، جتنے بھی دل، جتنے بھی صبر، جتنے بھی آنکھیں، جتنے بھی آنسو، جتنی بھی التجائیں، جتنی بھی امیدیں، جتنے بھی یقین تیرے کن کے منتظر ہیں میرے اللہ، تو ان سب کے دلوں کو سکون عطا فرما دے، اور اس جمعے کے نیک دن کے صدقے میں بہترین فیصلے فرما دے۔ سب کے دلوں کو تو مطمئن کر دے، نظر رحمت فرما دے سب گناہ گاروں پر، اللہم آمین ثم آمین۔ کہتے ہیں کہ انسان کے دل کا سکون کس چیز میں ہے؟ آپ یقین کیجئے، انسان کے دل کا سکون جو ہے نا، وہ دولت میں نہیں ہے۔ آپ کے پاس بے تحاشا دولت ہے، لوگ آپ کے جانی دشمن بن جاتے ہیں، آپ کے اپنے آپ کے دشمن بن جاتے ہیں۔ بس جو بھی آپ سے محبت کرے گا وہ آپ کی دولت کی وجہ سے آپ سے محبت کرے گا، جو بھی آپ کو چاہے گا آپ کی دولت کی وجہ سے آپ کو چاہے گا۔ آپ کو اپنے دل کا سکون ڈھونڈنا ہے نا، تو آپ اللہ کو کثرت سے یاد کیجیے، نمازیں پڑھیے، قرآن پاک کی تلاوت کیجیے۔ میں یہ نہیں کہتی آپ کو کہ آپ اپنا 1 گھنٹہ نکالیں اور قرآن پاک کی تلاوت کیجیے، چاہے آپ اپنے قیمتی وقت میں سے صرف 10 منٹ کے لیے نکالیں، قرآن کو کھولیں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں کہ اس میں لکھا کیا ہے۔ یقین مانیں، آپ کے دل کو اطمینان ملے گا، آپ کے دل کو سکون ملے گا، آپ اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھیں گے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو علم تجوید آپ لوگوں کو سکھا رہے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ موبائل اٹھا کر صرف الٹی سیدھی چیزیں ہی دیکھی جائیں، الٹے سیدھے کارنامے ہی دیکھے جائیں۔ یہ سوچیں کہ موبائل اٹھا کے موبائل پہ آپ جو کچھ بھی سرچ کرتے ہیں وہ سامنے کھل کر آ جاتا ہے، تو اس میں کسی نہ کسی کے لیے آپ کسی نہ کسی طریقے سے علم دین کو سیکھنے کی کوشش کیجیے۔ بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر آ کے بہت سارا کام کیا ہے، قاعدے بھی تجوید کے ساتھ پڑھائے ہیں، قرآن پاک کو بھی تلفظ اور ادائیگی کے ساتھ صحیح کروایا ہے۔ تو پلیز ان کے چینلز کو بھی دیکھا کریں، ان کو بھی لائک کیا کریں، ان کو بھی سبسکرائب کیا کریں، تاکہ آپ کا شمار اچھے لوگوں میں ہونے لگے۔
قرآن پڑھنے سے دل بدل جاتے ہیں، دل پگھل جاتے ہیں، دل نرم ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا کہ پتہ نہیں کیوں ہمارا دل اتنا سخت ہو گیا ہے، اتنا سخت ہو گیا ہے کہ اگر ہماری کسی سے ناراضگی چل رہی ہے، ہماری کسی کے ساتھ پریشانی چل رہی ہے، کسی سے ہم اتنے ناراض ہیں کہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں ہمیں اس کی شکل تک نہیں دیکھنی۔ ہم کہتے ہیں نا ہمارا دل اتنا سخت ہو گیا ہے۔ تو آپ دیکھیں، آپ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، خدا پاک آپ کے دل کو خود بخود نرم کر دیں گے، آپ کے دل میں خود بخود دوسرے انسان کے لیے محبت ڈال دیں گے۔ کر کے تو دیکھیں۔ قرآن دلوں کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے، بے شک، اور جب دل بدل جاتے ہیں تو اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو جاتی ہے اور ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اپنی نیت اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لیتے ہیں، اور جب نیت اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو جاتی ہے تو اعمال بھی اچھے ہوتے ہیں، اور جب اعمال اچھے ہوں تو زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ ہم اپنے بچوں کو بہت کچھ سکھا رہے ہوتے ہیں، بہت کچھ سمجھا رہے ہوتے ہیں، ہم انہیں یہ تو سکھاتے ہیں کہ ہیلو ہائے کا کیا مطلب ہے، لیکن ہم انہیں سلام کرنے کا طریقہ کار نہیں سکھاتے۔ میں نے بہت سارے بچوں کو ایسا دیکھا ہے، کوئی اگر ان کے گھر آتا ہے تو اول تو سلام کرتے ہی نہیں، انہیں معلوم ہی نہیں کہ سلام چیز کیا ہے، کیونکہ ہم نے اپنے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بھی علم دین سے دور رکھا ہوا ہے۔ صرف آئیں گے، ہیلو کیسے ہیں آپ، ہائے کیا ہو رہا ہے، کیا آپ کی زندگی میں چل رہا ہے، یہ اکثر جملے ہوتے ہیں۔ کبھی آپ نے اپنے بچوں کو تھوڑا سا وقت دے کر یہ بات سمجھانے کی کوشش کی، اگر آپ کے گھر میں کوئی آتا ہے، کوئی بڑا آتا ہے تو آپ اس کے پاس جائیں، ادب سے اپنے سیدھے ہاتھ سے مصافحہ کریں اور کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے بچوں کو تو یہ سب آتا ہی نہیں۔ کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ ہم نے اس طرف توجہ ہی نہیں دی۔ جب کوئی جانے لگتا ہے تو بچے کہتے ہیں بائے، کوئی یہ نہیں کہتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے بچوں کو پہل کرنا سکھائیے، اپنے بچوں کو یہ سکھائیے، یہ چھوٹے چھوٹے جملے، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بچہ گھر سے سیکھتا ہے، آپ اس کو سکھائیے۔ لیکن جب تک ہمیں خود اس بارے میں علم نہیں ہوگا، ہم اپنے بچوں کو کیا سکھائیں گے، ہم اپنے بچوں کو کیا بتائیں گے؟ اور پھر جب ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بچے دین سے اتنے دور ہو جاتے ہیں، اتنے دور ہو جاتے ہیں کہ انہیں رشتوں کی کوئی قدر ہی نہیں ہوتی، کسی بھی رشتے کی کوئی وہ عزت کرتے ہی نہیں ہے، تو اس وقت ہم سر پکڑ کے رو رہے ہوتے ہیں۔ تو بعد میں رونے سے اچھا ہے تھوڑی سی محنت، تھوڑی سی مشقت اس وقت کر لیجئے جب ان کی کچی عمریں ہوتی ہیں، ان کو اس وقت سمجھا لیجئے۔ جب بچہ گھر سے باہر نکلنے لگے تو اس کو کہیں یہ مت کہا کرو اللہ حافظ، میں جا رہا ہوں، میں جا رہی ہوں، یہ سب مت کہا کرو۔ گھر سے باہر جاتے وقت کہا کرو فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور پیچھے سے آپ تیز آواز سے اس کے سلام کا جواب دیا کریں، تاکہ بچے کو اس بات کا احساس رہے کہ میں جاتے وقت، گھر سے باہر نکلتے وقت اپنے گھر والوں کو سلام کرتا ہوں تو میرے گھر والے بدلے میں جواب دیتے ہیں، خاموش ہو کے کان بند کر کے مت رکھا کریں۔ جب بچہ گھر کے اندر آئے، مدرسے سے آ رہا ہے، اپنے ٹیوشن سینٹر سے آ رہا ہے، اسکول سے آ رہا ہے، اپنے کسی بھی اکیڈمی سے واپس آ رہا ہے، تو اس کو یہ سمجھائیں کہ گھر میں آنے سے پہلے آپ نے کہنا ہے زوردار آواز سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور پھر آپ اس کی بات کا اسی طریقے سے بھرپور طریقے سے جواب بھی دیجیے تاکہ اس کا دل بڑا ہو۔ اور یہی چیز اس کو سمجھائیں کہ جب وہ اپنے کسی بھی استاد سے ملے، ضروری نہیں ہے کہ جو استاد اس کو پڑھا رہے ہوں وہ صرف انہی کی عزت کرے، جس اکیڈمی میں بھی وہ بچہ جاتا ہے، جس ٹیوشن سینٹر میں بھی بچہ جا رہا ہے، جس کسی اسکول میں وہ بچہ جا رہا ہے یا مدرسے میں جا رہا ہے، وہاں کے جتنے بھی اساتذہ کرام ہیں ان کی عزت اس بچے کے اوپر واجب ہے۔ سب کو سلام کریں، سلام میں پہل کریں، یہ نہ سوچیں یہ ہم سے چھوٹا ہے تو ہم اسے سلام نہیں کریں گے، یہ ہمارا رشتہ دار نہیں ہے تو سلام کریں گے، نہیں، سلام میں پہل کرنا سکھائیں گے۔ اور یہ چیزیں ہم کب کریں گے؟ یہ چیزیں ہم جب ہی کر سکتے ہیں جب ہم خود علم دین حاصل کریں گے۔ میری بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، پھر ایک بار میں ریپیٹ کر رہی ہوں، یہ جو ننھے منھے تحفے ہیں نا ہمارے پاس بچوں کی شکل میں،
یہ اللہ تعالیٰ کی امانتیں ہیں ہمارے پاس. اللہ تعالیٰ نے بطور امانت ہمیں تحفتاً دی ہوتی ہیں، اور وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم ان کی تربیت کس طریقے سے کر رہے ہیں. ہم ان کو اسپون سے کھانا سکھا رہے ہوتے ہیں، ہم انہیں پانی پینا سکھا رہے ہوتے ہیں، سب کچھ کرنا سکھاتے ہیں، لیکن جو سنتیں ہیں اس طریقے سے ہم ان کی زندگیوں کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، سنتوں کے مطابق ہم ان کی زندگیوں کو نہیں چلا رہے ہوتے. بچہ پانی پی رہا ہے، کھڑے ہو کے پی رہا ہے، اور اس کو جو بھی پانی پینے کے آداب ہیں، طریقے ہیں، وہ کچھ معلوم ہی نہیں ہے. اسے بس پانی پینا شروع کیا، والدین بیٹھے ہیں سامنے، نہ ٹوکنا ہے نہ روکنا ہے، بچہ اسی طریقے سے کرتا جا رہا ہے. تو وہ جو چیز اپنے گھر سے سیکھ رہا ہے وہی آگے جا کے وہ اس کو کنٹینیو جاری رکھے گا. تو یہ کام آپ کا ہے. کھانا کھانے کا کیا ادب ہونا چاہیے، کھانا کھانے کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، کھانا کس طریقے سے کھانا چاہیے، یہ سب چیزیں ہمیں بچوں کو سکھانی ہیں. یہ بچے خود سے سیکھ کے نہیں آتے. یہ جو ماں باپ کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس لوگ بھیجے ہوتے ہیں نا، یہ ان کا کام ہوتا ہے کہ ان معصوم بچوں کو سکھائیں. علم دین کی محفلوں میں لے کے آنا جانا شروع کریں، لے کے جائیں کسی اچھی جگہ، کوئی اچھی بات سنیں تو اپنے بچے کو لازمی بتائیں. روزانہ رات کی روٹین بنا لیں کہ ہر رات آپ نے آدھے گھنٹے اپنے بچوں کو لے کے بیٹھنا ہے، کوئی نہ کوئی دین کا قصہ سنا دینا ہے. اب ہم بھی بہت جلد انشاءاللہ بزرگان دین ہستیوں کے بارے میں بات کریں گے، پیغمبرات کی زندگی کے بارے میں بات کریں گے، ان کے قصے بھی سنائیں گے اور ان کے اچھے کام بھی آپ لوگوں کو بتائیں گے. امید کرتی ہوں کہ میری یہ کوشش بھی آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی. اچھا جی، بات ہو رہی تھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں. تو آپ اللہ سے کیسے مایوس ہو سکتے ہو؟ کیا آپ نے قرآن کو کھول کر نہیں پڑھا؟ کیا آپ کو اللہ کے وعدے یاد نہیں؟ اللہ تو کہتا ہے میں ہر پل اپنے بندے کے ساتھ ہوں، میں اس کے لیے بہتر نہیں بہترین چنتا ہوں. تو پھر کیا آپ کو اللہ کے چناؤ پہ یقین نہیں ہے؟ بے شک جتنے لوگ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگیوں میں دے دیے ہیں، جو ہماری زندگی میں ہمارے آس پاس موجود ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے تحفے ہیں، ہمارے لیے بہترین انسان ہیں. اور جو چیز آپ کو حاصل نہیں ہوتی نا، اس میں سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کی بھلائی نہیں ہوتی. کیونکہ دیکھیں کہتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کے بغیر درخت کا پتا بھی نہیں ہل سکتا. تو سوچیں جو چیز آپ کے نصیب میں نہیں ہے، آپ کی قسمت میں نہیں ہے، وہ آپ کو کیسے مل سکتی ہے. جب آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی آپ کی مدد کرتا ہے، تو پھر کیسی پریشانی، اس کے ہوتے ہوئے کیسی مایوسی. اپنے رب پر بھروسہ تو کرو، یقین مانو، آپ کا توکل ہی آپ کو ہر مشکل سے بچا سکتا ہے. بے شک ایک مرتبہ توکل کر کے تو دیکھو، واقعی میرے رب کی ذات بے حد عظیم ہے. اس کے اوپر ایک بار، صرف ایک بار یقین کر کے دیکھیے. اگر کسی چیز میں، کسی بھی چیز میں کوتاہی ہو رہی ہے، دیر ہو رہی ہے، تو یہ سمجھیں اس میں آپ کے لیے بہتری ہوگی. جو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اس سے گلہ مت کریں، اس سے شکوہ مت کریں. جب آپ نمازیں قضا کر رہے ہوتے ہیں، دھڑا دھڑ گناہ کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا وہ آپ سے کوئی گلہ کرتا ہے؟ کیا وہ آپ سے کوئی شکوہ کرتا ہے کہ یہ میرے بندے، میں نے تو تجھے تخلیق کیا اور تو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے کہ میرا اللہ ایک ہے، اللہ نے مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے، تو مجھ سے میری محبت کا کتنا حق ادا کر رہا ہے؟ وہ تو کسی بات کا کوئی گلہ نہیں کرتا، وہ تو کسی بات کا کوئی شکوہ نہیں کرتا، بلکہ جب آپ اس کے دربار میں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو وہ آپ کو نوازتا ہی ہے. جبکہ ہم دیکھیں ہم کس قدر گناہ گار ہیں. گناہوں کی زندگی سے باہر آ جائیں. خدارا نمازوں کا اہتمام کیجیے. زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.